لا إله إلا الله لا إله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام سلامتی والا دین، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام السلام بھی ہے، جو گزشتہ میں نے آپ کو ذکر کیا، یعنی ہر ایک کو سلامتی دینے والا، صحیح و سالم رکھنے والا، امن دینے والا، مخلوقات پر رحم کرنے والا، ان کو تمام مخلوقات کو سلامتی پرووائڈ کرنے والا۔ بہت عظیم نام ہے، بہت گہرے اس کے معنی ہے۔ اسی نام کی مناسبت سے اللہ جو سلامتی دینے والا ہے، اس نے جو دین، جو دستور انسانوں کے لیے بنایا، اس کا نام اسلام رکھا۔ اور یہ دین اسلام آدم علیہ السلام کے لیے بھی، نوح علیہ السلام کے لیے بھی وہی دین تھا، وہی دین کی تبلیغ کرنے کا حکم تھا، وہی دین کو نافذ کرنے کا حکم تھا۔ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کو تعارف کروایا۔ ان کی تمام اولاد نے، اسماعیل و اسحاق، پھر ان کی اولادوں میں یعقوب، یوسف اور جتنے آئے ہیں نبی انبیاء اس دنیا میں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر اس طرح سے عیسیٰ بن مریم، اور سب سے آخر میں اسی دین کو اکمل کرنے کا شرف، اسی دین کو مکمل کر دینے کا شرف جو حاصل ہے، وہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اس دین اسلام کو جو تمام سوالات انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، اس کا یہ تعارف ہے۔ اس کے تمام احکام جو اسلام کے ہیں، وہ سراپا سلامتی پر مبنی ہیں۔ جو لوگ ان احکام پر عمل کریں گے، وہ سلامتی والے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ سراپا سلامتی کے دائرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مزید تعارف وقت اور بہت نکلے گا، آگے ہم بڑھ جاتے ہیں۔ اسلام کے اس مختصر سے تعارف کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آل عمران کے اندر ایک مقام پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ، آپ اپنے پروردگار کا اس طرح سے ذکر کیجئے، اس طرح اس کی تعریف بیان کیجئے، اور اس طرح اس کی حمد و ثنا کیجئے ان الفاظ کے ساتھ کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ رب حقیقی کی، رب اعلیٰ و عظیم کی یہ عظیم صفات کا ذکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کہیے گا، آپ کہیے محمد رسول اللہ کہ اے ہمارے اللہ، اے بادشاہ حقیقی، اے ملکوں کے بادشاہ، تو جسے چاہے بادشاہت اور ملک عطا کرے، اور تو جس سے چاہے ملک اور بادشاہت چھین لے، تو جن کو چاہے عزت عطا کر دے
اور تو جسے چاہے ذل و خوار کر دے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے مولا، تو ہی رات اور دن کا اختلاف کرتا ہے، تو ہی زندگی اور موت، مردوں سے زندہ، زندے سے مردہ نکالتا ہے۔ سب بھلائیاں، سارے اختیارات تیری قدرت میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں اصل بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین پر اقتدار، حکمرانی، پاور، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے عطا ہوتا ہے۔ وہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ چھینتا ہے۔ کوئی طاقت زمین پر اپنی جانب سے خود ساختہ اپنی طاقت سے رول نہیں کرتی، پاور میں نہیں آتی۔ جو طاقت رول کر رہی ہو زمین کی پشت پر، وہ باذن اللہ کرتی ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے کرتی ہے۔ اس میں خیر بھی کبھی رول کرتا ہے، کبھی شر بھی رول کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ معلوم ہے نا؟ اچھے لوگ، جو انسانوں کے لیے بھلائی چاہنے والے لوگ بھی رول کرتے ہیں، اور شریر قسم کے لوگ بھی کبھی پاور میں آ جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے، اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے اذن کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں پر خیر چاہنے والے حکمرانوں کو حاکم بنانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں انتخاب کرتے ہیں ایسے حاکموں کا جو مخلوق کے حق میں خیر پسند ہوتے ہیں، اور جن بدبختوں پر جب اللہ تعالیٰ غضبناک اور ناراض ہو جاتے ہیں تو وہاں شریر حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ جسے تو چاہے ملک عطا کرے، جسے تو چاہے ملک چھین لے، یہ اس کے معنی ہے۔ اس میں ایک رقیق معنی جو اندر چھپا ہوا، وہ میں نے آپ سے کہا کہ سورہ بقرہ میں، آل عمران میں، مائدہ میں، ان صورتوں میں بنو اسرائیل کو تنبیہ کی گئی۔ بتانا میں آپ کو، بنی اسرائیل کے برے کرتوتوں پر ان کو ریمارکس کیے گئے ہیں، ان کی تنبیہ کی گئی، ان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو اوپر گزرے ابھی ہم سنیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، 18ویں آیت، پھر 19ویں آیت کریمہ میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو ہم سنیں، اگر یہ آیتیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں غالباً 26 27 آیت کریمہ ہے، قل اللہم مالک الملک، ذرا دیکھ لو بیٹے، 26ویں آیت کریمہ ہے، تو یہ 26 27 28 جو کانٹیکسٹ ہے، یہ اگر ہم اس کے ساتھ ٹیلی کر کے سمجھ کے سیکوینسی کے ساتھ پورا اگر پڑھتے ہیں، کنٹینیویشن کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس کا ایک ربط ہے، روابط ہے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے نبی محمد جب تمہارے پاس آئے ہیں تو تم ان پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حالانکہ یہ جو دین ہے اسلام، یہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک جو جتنے سوالات نبی آئے وہ سب یہی دین پیش کر رہے تھے۔ اسی تو دین کو مکمل کرنے کے لیے نبی محمد آخری نبی کے حیثیت سے آئے تمہارے پاس، اور اب تم ان سے بھاگ رہے ہو، ان پر ایمان لانے سے بھاگ رہے ہو۔ تو ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ بابا تمہارے کو پوچھ کے ہم طے کریں گے کیا کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا ہے؟ کیا ہم تمہارے سے پوچھیں گے کہ نبی آخر الزماں بنو اسرائیل میں سے آئے گا، بنو اسماعیل میں سے نہیں آئے گا؟ تمہاری خواہش کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے؟ اب یہ ہوگا، یہ تنبیہ ہوگی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب تم مشرک ہو گئے، تم کافر ہو گئے، تم مشرک بن گئے، تم ظالم ہو گئے، کل بتایا نا یہ سب تفصیلات پورے آپ کو، تو اب تمہاری ذلت اور رسوائی تمہارے ہی ہاتھوں ہو رہی ہے تمہاری۔ تم خود اس قابل نہیں رہے کہ تم اس مقام پر، اس پوزیشن پر باقی رہو، اقتدار والے،
تو اقتدار تمہارے سے چھیننا ایک تقاضا بن گیا ہے ہمارے لیے عدل اور انصاف کا، تم سے چھین رہے ہیں، اور وہ اقتدار اب محمد کو ہم عطا کرنے والے ہیں، ہماری مرضی ہم عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے دیتے ہیں بادشاہ ملک پاور اقتدار مملکت ملک، جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے، چھین لیتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ تمہارے لیے وقت آ گیا تم سے چھین لیا جائے، تم ظالم ہو چکے ہو، تم سے چھین رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کو اور ان کی امت کو دے رہے ہیں پاورز پورے۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر بڑی عظیم حکمت کے ساتھ یہ معنی پوشیدہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ٹھیک ہے۔ اور جو عام حالات ہوتے ہیں زمین پر، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی اسی کے در داخل ہے۔ جو عام حکومتیں بدلتی رہتی ہے، بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہے، نظام تبدیل ہوتے رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کو خوب معلوم ہے کیسے لوگوں پر کیسے لوگوں کو مسلط کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث شریف کے ذریعے سے اس کے معنی کو بہت کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے تھے جانتے ہیں؟ جب تم لوگ بگڑ جاؤ گے، امر بالمعروف نہی منکر کرنا چھوڑ دو گے، اور اپنی اپنی عقلوں پر اترانے لگو گے، کسی ناسے کی نصیحتیں نہیں قبول کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم لوگوں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ رسول اللہ فرمائے ظالم حکمرانوں کو اللہ تم پر مسلط کر دے گا، وہ تمہارا خیال نہیں کرے گا، تمہارے بزرگوں کا خیال نہیں کرے گا، تمہاری عورتوں کے ساتھ برے معاملے کریں گے، تمہارے بچوں پر رحم شفقت نہیں کریں گے، ظالم حکمران۔ اور ایسے حالات میں تمہارے علماء دانشمند تمہارے لوگوں میں کے، تمہاری قوم میں کے، تمہارے اس وقت کے جماعتوں میں کے، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کریں گے کہ ظالموں کو ہم سے ہٹا دے، امن دے دے، دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث شریف، صحیح حدیث، اللہ دعائیں رد کر دے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا دعا، ظالموں کو مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اقتدار سارا کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتار کے پھینک دیتا ہے۔ تو جہاں خیر والے لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن و امان کا ہی نظام ان کے سروں پر رکھے گا۔ جہاں نڈر بکرے ہوں گے، بے خوف لوگ ہو گئے ہوں گے، شریر ہو گئے ہوں گے عوام الناس، تو ان کے اوپر ظالموں کو ہی مسلط کیا جائے گا، جو ان کی کمر توڑ دیں گے، ان کی جڑیں کاٹیں گے۔ سمجھ میں آ گئے بیٹا آپ لوگوں کو؟ تو ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی اس وقت تفسیر کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس میں ایک تنبیہ بنو اسرائیل کی ہے، ہم ہمارے نبی محمد کو بھیج رہے ہیں، ہماری مرضی ہے، اقتدار اب تمہارے سے چھین رہے، ان کو دے رہے تو ہم دیں گے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم جو چاہے کرتے ہیں، تم لوگوں کا کام ہے ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پہ، نہیں لاتے ہو تو مت لاؤ، جہنم میں جاؤ، تم کو ناگوار ہوا تو ناگوار ہوا، یہ تو کام ہم کر کے رہیں گے اور کریں گے ہم۔ یہ اس کی تفسیر ہے، سمجھ میں آئی بیٹے آپ لوگوں کو بات؟ قل اللہم مالک الملک کی تفسیر سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے، وہی اللہ ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اور رسوا کس کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بولو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار، پاور اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو، ہم تم کو اس لیے دیے ہیں کہ تم ہمارے خاطر، ہمارے غلام اور خادم بن کر کے زمین کی پشت پر ہمارا بنایا ہوا نظام، جو امن والا نظام ہے، پیس والا نظام، اس کو نافذ کرو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اگر تم ہمارے ہی احکام سے بھاگ رہے ہو بھگوڑے، ہمارے ہی احکام تم پسند نہیں کر رہے ہو اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اگر تم کو ہمارے بنائے ہوئے احکام پسند نہیں آ رہے ہیں، تو تمہارا رہنا کس فائدے کا ہے؟ ظالموں، کیوں رکھیں گے ہم تم کو؟ اقتدار چھین لیں گے تم سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ بنو اسرائیل کو کیا بولے گی معلوم تنبیہ کر کے؟
بنی اسرائیل کو. سورہ بقرہ جو پیچھے گزر گئی، میں نے بتایا نا، آپ یہ ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں، بقرہ اس کی بھی بڑی ہے، اس سے بھی سردارہ ہے، امام ہے، وہ یہ نائب امام ہے آل عمران ہے نا. بتایا نا آپ لوگوں کو، یادیں بھول گئے. تو بقرہ میں کیا بولے جگہ میں بنی اسرائیل کو؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بولے نا، بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تم کو عالموں پر فضیلت دی میں نے. اور ظالم تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم میری آیتیں بیچتے ہو. بیچے کہ نہیں بیچے لوگ؟ دنیا کو پسند کر کے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ جی، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ کا کلام سنتے ہیں، بدبخت تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں میرے کلام میں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، وانٹڈلی کرتے ہیں، اپنے پاپی پیٹ کے لیے کرتے ہیں. میری آیات تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں بیچ دیتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کرے کہ نہیں کرے؟ میری آیات تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر مت بیچو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو مت ملاؤ. کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ یہ سب کرتے تھے یہ لوگ، یہ کام اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لیتے تھے، سمجھوتا کر لیتے تھے پاپی پیٹ کے لیے، معیشت کے لیے. اللہ کے کلام کو چھوڑ دیے، پس سے پوچھ ڈال دیے، شیطانی چکروں میں لگ گئے، جادو کے پیچھے لگ گئے، جادوگروں کے پیچھے بھاگے، جادو سیکھ لے کے جو ہے عملیات کرنے لگ گئے زمین کی پشت پہ، حرام خور ہو گئے. ابھی سورہ مائدہ میں آگے جائیں گے تو معلوم ہوگا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے. معلوم ہے آپ کو؟ سماعون للکذب واکالون للسحت، بولے ان کے بارے میں، غصے میں آئے ان کے اوپر. میں آپ کو بولا نا، 3 صورتوں میں تو بہت ڈرا ہے، بقرہ، آل عمران اور مائدہ. برے کرتوتوں پہ ان کی بہت تنبیہ کرے سے کوٹ کے. تو وہاں مائدہ میں یہ بولے ان کے بارے میں، جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے، حرام خور ہو گئے تم لوگ. اکالون للسحت، بولے حرام کھانے کے عادی ہو گئے تم لوگ، بدبخت حرام خور ہے تم لوگ. ایک معنی میں بہت غصہ اللہ کا ان کے اوپر. جھوٹے باتیں سننے کے عادی ہے تمہارے کان، فقط جھوٹ جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹے قصیدے، جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں بنانا، جھوٹے کہانیاں گھڑنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، جھوٹی باتیں سننا پسند کرنا. تمہاری فطرت ہے، تمہارا بن گیا تمہارا معاملہ یہ. اور حرام خور ہو گئے تم، حرام کھانے کے عادی ہو گئے، ڈانٹ ڈپٹ کیا. اور سورہ جمعہ میں ان لوگوں کے بارے میں کیا بولے جانتے ہیں؟ سورہ جمعہ میں ان کے بارے میں، یہود اور نصارہ کے بارے میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم تم کو اس کی ذمہ داری دیے، اور تم ظالموں ہماری کتاب کی ذمہ داری ہی نہیں پوری کرے، اس کتاب کو اٹھانے کا حق ہی ادا نہیں کرے. تم گدھے بن کے پھر رہے ہو زمین کی پشت پہ. تمہاری مثال گدھوں کی مثال ہے. جیسے گدھوں کے اوپر کچھ بھی بوجھ ڈال دو، اٹھا کے لے کے جاتا گدھا، معلوم بھی نہیں گدھے کو کیا ہے اس کے اوپر بوجھ. دھوبی کپڑے کا پوٹلا رکھا، لے کے جا رہا ہے. پتھر پھوڑنے والا جو وڈے وال ہوتا ہے وہ لا کے تمہارے اوپر پتھر ڈال دیا، وہ لے کے چلے جا رہے. مٹی کھودنے والا مٹی کا گمپا لا کے رکھ دیا، وہ لے کے چلے جا رہا ہے. جو رکھے لے جا رہا، معلوم ہی نہیں اس کے پیٹ پہ کیا رکھا گدھے کو. وہی حال تمہارا ہے. تورات اٹھا کے پھر رہے ہو، معلوم ہی نہیں تورات میں کیا ہے تم کو. گدھے کی مثال تمہاری مثال ایک ہے. بہت سارا بوجھ لادنے والے گدھے ہو تم. بس سمجھ میں آئی؟ تو ان سے وہ اقتدار چھینے، تم اس قابل نہیں، اب تمہارے پاس اقتدار رہے، اس کا پاور رہے تمہارے پاس. تو حضور کی زبان سے بولنے لگا ہے، حضور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ سمجھ میں آئی بات؟ پروردگار جس کو تو چاہے ملک دے، جس سے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عزت سے نکال کے ذلیل کر دے. بڑے مقام پہ رکھے تھے، انی فضلتکم علی العالمین بولے تھے. تمہارے کو ہضم نہیں ہوا، کتے کو کھیر نہیں پچی.
تم سے چھین لیا وہ محمد کو عطا کر رہے ہیں، ہم ان کی امت کو عطا کریں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اپنے حبیب کو محمد کو ہم نے اسی لیے مبعوث کیا، اسی لیے بھیجا دین حق دے کر کے. دین حق کیا ہے؟ اسلام، جو سوالات انبیاء کا دین، وہی دین مکمل کرنے کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رسول اللہ کی شان سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتری رسول اللہ پر، آخری وہی صورتوں کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے. قرآن کے اندر جو وحی متلو جس کو کہتے ہیں، وحی متلو کا جو آخری نزول ہے، ویسے اور وحی رسول اللہ علیہ وسلم پر تو آخری دن تک بھی، آپ کی وفات تک بھی وحی اترتی رہی، لیکن وحی کے دو قسم ہیں معلوم ہے. بہت سارے لوگ تمہارے کو یہ چیزیں نہیں معلوم، ان لوگ بتاتے بھی نہیں. لوگ آخری وحی بول دیتے کس کو؟ سورہ مائدہ والی وہ آیت ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت آخری وحی تھی بولتے رسول اللہ پہ. غلط ہے، آخری وحی وہ نہیں تھی، آخری وحی متلو تھی، تلاوت کی جانے والی قرآن میں اترنے والی وحی آخری ہے. وحی کی دو قسمیں، ایک وحی متلو یعنی قرآن، ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث. اور جو وحی غیر متلو ہے وہ اترتی رہی، جو حدیث کی شکل میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کی شکل میں، وہ آخری دن تک اترتی رہی. مسلم شریف میں ایک صحابی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، غالباً انس بن مالک ہی تھے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں انہی سے روایت ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر موت کے دن تو بہت ساری وحی اتری، جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن تو بہت کثرت سے وحی اتری آپ پر. تو کون سی وحی کا ذکر کر رہے ہو؟ جو نصیحتیں آپ فرما رہے ہیں بار بار، نماز کے اوپر زور دے رہے ہیں، کرنے کے کام بتا رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ سلوک کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ وحی اترتی جا رہی ہے رسول اللہ کے اوپر. اس وحی کو کہتے ہیں وحی غیر متلو، وہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی. سمجھ میں بات؟ لیکن جو قرآن میں جو اتر رہی ہے وحی متلو کے اعتبار سے، وہ آخری کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، جو قرآن کی شکل میں وہ آخری ہے. تو اس میں خبر کیا دی ہے؟ دین ہم نے اکمل کر دیا. کس کے ذریعے سے؟ محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ان کو فضیلت حاصل ہے محمد رسول اللہ. اب قیامت تک ان کی شریعت چلے گی، ان کا حکم چلے گا. بنو اسرائیل تم سے وہ اختیار چھین لیا، تمہارا ذلیل ہونا بنتا ہے. ذاکر نائک سے ایک پاکستانی لڑکی، کوئی انہیں پرسوں گیا تھا حلال میں، وہاں پروگرام کرا، تو کوئی لڑکی اس کو سوال پوچھ رہی، بیچارہ جواب کیا دے دیا، اللہ عمر ہو گئی تو ایسا ہوتا میاں. بہت اچھے ایکسپرٹ آدمی تھے انہوں، ذاکر نائک، ان کا ذہن بہت قابل ذہن والے آدمی ہے، مگر اب شاید بڑھاپا، کمزوری، کیا اری پتہ نہیں. وہ سوال بچی کا ایک طرف تھا اور جواب ان کا ایک طرف، الگ ہی سمت میں جواب تھا. بچی یہ پوچھ رہی تھی کہ ان لوگوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ضربت علیہم ذلۃ و مسکنہ. اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ذلت و مسکنت ان سے چسپاں کر دی گئی. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی گئی ہے، پھر یہ پورے دنیا پر رول کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے. تو وہ بیچارے جواب کچھ اور ہی دے رہے ہیں. وہ سارے غلطیاں مسلمانوں کے جو اس وقت ہے وہ بتانے لگ گئے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، انہوں جو سوچے اس وقت وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ یہ بول رہے ہیں کہ تم سود خورے ہو گئے، تم بینکنگ نظام میں پیسے رکھ رہے، تم اپنے بچوں کو لے جا کے انگلش میڈیم میں پڑھا رہے، سارا قصور تمہارا ہے. تو انہوں تمہارے وجہ سے انہوں پاورفل بن رہے، بلکہ انہوں پریزنٹ جو حالات ہیں آپ کے وہ ذکر کر رہے ہیں ذاکر نائک. حالانکہ اس کے سوال کا جواب وہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ابھی بھی نائک صاحب جو بتا رہے ہیں اس کو، وہ بچی کو، انہیں جو کچھ اور انٹینشن سے بات کر رہی ہے. انہیں سوال کیا پوچھ رہی ہے؟ ذلت و مسکنت چسپاں کر دی ہے، بلکہ اس قوم کو بولنے کے بعد پھر وہ قوم رول کیوں کر رہی ہے پوچھ رہی ہے. اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ مسلمان تمہارے وجہ سے کر رہے ہیں انہوں رول. تم ان کا بینکنگ سسٹم مضبوط کر رہے ہیں، ان کی اکانومی تم مضبوط کر رہے ہیں. تم خود اسلامی اکانومی کو چھوڑ دیے، اسلامی سسٹم کو چھوڑ دیے.
ان کے بنائے ہوئے سسٹم کے تم دل دادے بن گئے, تم ان کی غلامی کرتے پھر رہے, دونوں تو مضبوط ہوں گے نہ بلکہ بول رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اپنی جگہ ایک پارٹ اس کا صحیح ہے, ذاکر نائک کے اوپر ایک پارٹ صحیح ہے, لیکن اس کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کے سوال کا, بنیادی سوال جو انہیں پوچھی اس کا جواب نہیں ہے. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ شاید اوپر سے جا رہا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی جو بیسک ہے, سوال کا جو بیس ہے اس کا جواب کیا ہے؟ وائی, کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو معلم ہے کتاب کے, قرآن کے جو معلم ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. یہ جو آیتیں نازل ہوئی ان کا اقتدار چھیننے کی, وہ چھین لیا گیا ان سے, اور وہ اقتدار دے دیا گیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کو ذلیل کر دیا گیا, ان کو ذلیل کر دیا گیا. محمد رسول اللہ کو عزت دے دی گئی, مومنوں کو عزت دے دی گئی. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیا اسی وقت, عزت تم ڈھونڈ رہے ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے. یہ بات فرما دی گئی, اور اس کو جہاں والے دیکھ بھی لیے, تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر, پوری تاریخ شاہد ہے, پورا ہسٹری اس کے اوپر شاہد ہے, پوری تاریخ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, صدیق اکبر فتوحات کرتے گئے, سیدنا عمر کا دور آیا, مزید فتوحات ہو گئے, 6 براعظم فتح کر لیے. سیدنا عثمان کے 13 سال قسطنطنیہ کے اندر تک گھس گئی حکومت ہماری, یعنی مسلمانوں کی, ہماری یعنی اسلام کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ کی قائم کردہ حکومت پوری اقتدار. قسطنطنیہ بھی جو فوجی دستے تھے وہ صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ سمندروں میں بھی جانے لگ گئے سیدنا عثمان کے دور میں. سیدنا علی کے زمانے میں, سیدنا معاویہ کے زمانے میں تو بہت فتوحات ہوئی, معلوم آپ کو, بہت, کہاں کہاں تک یہ پھیل گیا اسلام. کہاں گئے تھے پھر تم جب؟ یہودی کہاں تھے؟ کچھ بھی عزت نہیں تھی, در بدر بھٹکتے پھر رہے تھے. وہ تو کر دیا نا اللہ, جو بولے وہ اللہ کر دیا نا, غالب ہو گیا نا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے رسول سے پورا کر دیا نا, ہو گیا نا. اب یہ معلم جو محمد ہے, جن کو اللہ غالب کر دیے سب کے اوپر, یہ جانے سے پہلے کیا بول کے گئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ سمجھنا. وہ بچی کا جواب اس میں ہے, انہوں نے جو سوال پوچھی اس کا جواب اس میں ہے کہ محمد رسول اللہ جس کو اللہ نے غالب کر دیا سارے جہاں کے اوپر. تاریخ اٹھا کے دیکھو, اسلامی جھنڈے ہر طرف گڑ گئے اور سب نہت ہار دیے, گھٹنے ٹیک دیے. پورے بنو اسرائیل کی پوری حکومت ہے, سپریمو طاقت ہے, اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بالکل جھک گئی. یہ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. ارے خود ہمارے بھارت دیش کے اندر کتنے سال حکومت کرے بولو؟ مغل کتنے سال حکومت کرے جی؟ کیا ہو گیا میاں, کیا پڑھ رہے تم لوگ؟ 700-800 سال تک حکومت کرے نا یار, کس کو بولتے؟ ہاں, مسلمانوں کی حکومتیں چلتی رہی. کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک کے پیچھے, کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ امپائرز, لیکن مسلمان لگاتار ایک کے پیچھے ایک آتے گئے. اتنے لمبے عرصے تک حکومت چلی تمہاری اسلام کی. کس کو بولتے بھائی؟ معمولی بات ہے کیا؟ اور مغل امپائرز کی تو کہاں سے کہاں تک, کشمیر ٹو کنیا کماری, اکبر دی گریٹ کا نقشہ دیکھو. پورا ہندوستان. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اللہ اقتدار دیا نا آپ لوگوں کو, وہ تو کٹ رہے تھے بیچارے جگہ جگہ, کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی ملک نہیں تھا ان کے پاس. یہودیوں کے پاس تو اپنا خود کا ملک نہیں تھا رہنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے خود کی اون زمین نہیں تھی ان کے پاس. 1946 میں اسرائیل قائم ہوا میاں, 1940 کے آس پاس. جو اسرائیل جو اس وقت ہے, یہودیوں کا ایک اپنے ان کا پہچان والا ایک ملک جو ان کے پاس ہے, وہ تو 1940s میں. ابھی ریسنٹلی. تو بچی کے سوال کا جواب یہاں ہے.
تو اب دیکھنا پڑے گا وہ رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ کیا بولے تھے. وہ یہ بولے تھے جب تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے, تم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دو گے, اللہ تم پر حکمرانوں کو, ظالموں کو مسلط کرے گا. ابھی جو حدیث سنایا میں آپ کو, سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طرح کی حدیثوں کے اوپر نظر ڈالنا پڑے گا. پھر حضور یہ بھی فرمائے جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑو گے, برائی کا کام کرنا چھوڑو گے, تمہارے ساتھ جو جو ہوگا اس میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو جائیں گے, تم کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے, جیسے بھوکے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. تم کو مٹانے کے لیے کھانے کی دعوتیں جیسے لوگ دے لیتے ہیں, ارے آؤ بھائی ہمارے کھانے میں مل جاؤ, ویسا تم کو مٹانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بلا لیں گے, آؤ ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ, ان کو مٹائیں گے. یہ ہوگا. تب صحابہ کرام پوچھے ایسا کیسا ہوگا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد کم ہو جائیں گی؟ تو رسول اللہ فرمائے تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ جمع غفیر ہوگی, بہت بڑی تعداد تمہاری ہوگی اس وقت. تو رسول اللہ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی ہماری حال ایسا حالت ہماری کیسے ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری اہمیت گھٹ جائے گی, تمہاری اہمیت گھٹ جائے گی, ویلیو نہیں ہوگا تمہارا, ان ویلیوبل ہو جاؤ گے تم. سمندر کی لہریں جو کف لے کے آتی ہے, جھاگ کچرا لے کے آتی ہے اور ایک کونے میں لگا دیتی ہے کچرے کو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کچرے کی, تو ویسے ہی سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی. اس لیے کہ تم کو وہن لگ گیا ہوگا بولے رسول اللہ. تو صحابہ کرام حیرت سے پوچھے وہن کون سی بیماری ہے جو ہم کو کھوکھلا کر دی رسول اللہ, یہ کیا بلا ہے وہن؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا تم کو محبوب ہو جائے گی اور تم موت سے بھاگنے لگو گے. بدبختو, تم شکیرا کا ڈانس کرنے کو, تم کسینو لگانے کو, تم پارکا بنانے کو, بچا بنانے کو, جب تم محبوب ہو جائے گی دنیا تمہارے لیے, تمہاری گت یہی ہونے والی ہے. تو پاور میں کون آئیں گے؟ تمہارے ہی دشمن تم پر مسلط کر دی جائے گے. وہ ہے جواب اچھی کا. جب قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا ذلت و مسکنت چشمہ کر دی گئی, پھر رول کر رہے تو کریں گے نا. رسول اللہ بول کے گئے. پھر دجال انہی کا مسیح بنے گا نا, دجال, مسیح دجال جو ہوگا ان کے لیے, اسی کا انتظار کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں پوری. رسول اللہ یہ باتیں بول کے گئے, وہ پاور میں آ جائیں گے, دجال پاور میں آ جائے گا, اتنا پاور میں ہوگا خدائی دعویٰ کرے گا, وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا کائنات کا. اور اس وقت طاقت میں یہی لوگ ہوں گے دجال کے چیلے پورے, یہود و نصارہ, وہ ہے پاور میں ہے اس وقت, ہوں گے نا وہ. پھر اس کے بعد تمہارے کٹائی کے بعد ہوگا, جب تم ذلیل ہو گئے ہو, تم پر مسلط کریں گے تمہاری جڑیں کاٹنے کے بعد, کیونکہ تم ایک بیماری ناسور بن گئے ہوں گے زمین کے اوپر. تم جو محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہو, تم غدار بن گئے ہوں گے, تو ایک ناسور بن گئے ہوں گے تم, تمہاری جڑیں کاٹی جائے گی. تمہارے کاٹ کٹائی کے بعد پھر امام مہدی اس وقت غالب آئے گا, پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے, پھر دجال کا خاتمہ ہوگا, پھر اسلام کا غلبہ ہوگا, کچھ دنوں تک رہے گا. اس کے بعد تو دنیا ہی ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی, مہا پرلے ہو جائے گا, سب کچھ فنا ہوگا. یہ حالات سب ہونا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے, وہی طرف جا رہے ہیں آپ, تقدیر اس طرف لے جا رہی ہے آپ کو اور ہم کو. کلیئر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے بادشاہ حقیقی ملکوں کا, جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھینتا ہے. یہ اس کا نظام, وہ چلاتے رہتا ہے بیٹھ کے عرش میں. اس نے محمد رسول اللہ کو غالب کیا ہے, یہودیوں کو پیچھے کر دیا, اب وہی ہے پھر ان کو غالب کر رہا ہے اور تم کو پیچھے کر رہا ہے, کیونکہ تم غدار ہو گئے, تم غدار ہو گئے.
پھر وہی غالب کرے گا امام مہدی کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر لائے گا وہ. بادشاہت اس کی ہے، کسی کی نہیں ہے. آپ بولتے پریشان ہوتے بڑھتے انہوں رول کر رہے انہوں رول کر رہے انہوں آ گیا ان کی حکومت آ گئی انہوں جیت گیا انہوں ہار گیا ارے وہ بدبختو، کوئی ہارتا کوئی جیتتا نہیں، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تم کیا ہو وہ دیکھو، توبہ کرو اللہ کے حضور میں، گڑگڑاؤ، ناک رگڑو، ماتھا رگڑو، معافیا مانگو، تیاری نہیں اس کے ہاتھ سے. اب بھی کان پہ جھولے رہے ناچتے پھر رہے. نہیں ناچ رہے، حرام خور نہیں ہو گئے یہ لوگ بھی، بالکل جیسے بنو اسرائیل ہو گئے، سماعون الکذب اکالون السحت، جھوٹ سننے کے عادی، حرام کھانے کے عادی. تم بالکل ویسے نہیں ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے تھے یہ بات، تم یہود و نصارہ کے مشابہ ہو جاؤ گے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی ہے. ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی ہے نا، ایک ڈائی میں کٹتی ہے جوتی، بالکل ویسے ہی مشابہ ہو جاؤ گے تم. جو وہ کرے وہ تم کرو گے. حرام خور وہ تھے، تم بھی حرام خور بنو گے، بن رہے روز بن رہے، وہی زندگی جی رہے. اور قرآن پڑھ رہے ہیں بدبخت. قرآن 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 کیا پڑھ رہے؟ قرآن کیا سمجھ رہے قرآن کو؟ تم دھندا بنائے ہوئے قرآن کو تو پیٹ پالنے کا. قرآن تو یہ صرف سمجھا رہا آپ کو، آپ قرآن پڑھتے کا سمجھ میں آ رہا بیٹا آپ لوگوں کو؟ دیکھو حالت کیا ہے، دیکھو تم ہی دیکھو کیا حالت ہے. قرآن سے محبت کیسی ہے لوگوں کو دیکھ لو. میں اپنا وقت لگا کے تم لوگوں کے پاس آ رہا ہوں روزانہ، طبیعت اچھی نہیں رہے تو بھی آ رہا ہوں، تاکہ اللہ کے رسول کے امتیوں کو حقائق معلوم ہو جانا، اور تم بھگوڑے بھاگ رہے. قرآن سے بھاگ رہے. قصے کہانیاں سننے کی عادت ہوگی تمہارے کانوں کو. قرآن ہضم نہیں ہوتا تم لوگوں کو. ویسے ہوگا تھا، سیم حال ہوگا تھا بنو اسرائیل کا. اللہ کی کتاب تورات انجیل ہضم نہیں ہوتی تھی ان کو، قصے کہانیاں ہونا، پیٹ پالنے کے لیے مال دولت ہونا تھا ان کو. بالکل وہی حال تمہارا حال، بالکل ایگزیکٹلی وہی حال ہے تمہارا بھی. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ سے گڑگڑا کے اس کے قدموں میں پڑے رہیں گے، اس سے گڑگڑائیں گے، دعا کر لیں گے اللہ تو قادر مطلق ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائیاں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے. تو اللہ ایسے حالات میں بھی تو ہماری حفاظت کر لے، تو قادر ہے، کر سکتا. اللہ تیرے پاس قوت ہے، ہم نہتے تیرے قدموں میں پڑے ہوئے، ہم کو بچا لے. ہم یہ دعا کریں گے ہمارے بچوں کو بچا لے. آپ بھی یہی دعا کیجئے. باقی جو ہونا وہ ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گئی باتیں آپ کو آج کے درس کی. اب کل پھر مائدہ کی طرف یا نساء کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا کیا آل عمران میں بہت کچھ ہے، لیکن بہت ہے، ابھی تو بہت ہے، لیکن کہاں بولوں میں، کس کے پاس انٹرسٹ ہے. کل بھی لوگ آتے ہیں، آپ لوگ کتنے آتے نہیں معلوم. کوشش کریں گے، دیکھیں گے کیسا ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پہ رکھ، اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ دنیا میں ہماری حفاظت کر، دنیا میں بھلائیاں دے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.